بچوں کو شہید کروا کے اپنے مفادات کی بین چڑھایا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے محسن اسٹیبلشمنٹ آپ کا محسن تھا, ضیاء الحق آپ کا محسن تھا, آرمی چیف تھا, جنرل جیلانی آپ کا محسن تھا, سب کو آپ نے ڈسا. جتنے اقتدار میں جب آپ آئے, جتنے آرمی چیف آئے, سب کے ساتھ آپ نے جو ہے لڑائیاں لڑی. اس کے باوجود بھی ہم آپ کے ساتھ نبھاتے رہے. ہم 2018 کے الیکشن میں آپ کا ٹکٹ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ کا ٹکٹ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. میں واحد آدمی تھا, جنرل قادر واحد آدمی تھے کہ جنہوں نے آپ کا ٹکٹ لیا اور آپ کے ٹکٹ پر ہم نے الیکشن کیا. اور خدا جانتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے الیکشن کیا اور کس طرح. جنرل صاحب کو تو اس کی وفاداری کی اتنی بڑی سزا دی گئی کہ اس کو حلقے کو ہی توڑ دیا گیا. جنرل صاحب کا حلقہ ہی توڑ دیا گیا, اور پہلے 2 ڈسٹرکٹوں پر تھا, پھر 4 ڈسٹرکٹوں پر کر دیا گیا, پھر 3 ڈسٹرکٹوں پر کر دیا گیا. ایسا حلقہ بنایا گیا جنرل عبد القادر صاحب کے لیے کہ وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکے, وہاں تک ان کی رسائی نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی جنرل صاحب نے ہم نے کبھی ان سے گلہ نہیں کیا, کوئی شکوہ نہیں کی. اور اپنی وفاداری جو ہے ان کے ساتھ نبھاتے رہیں. 100% آپ کو یقین ہے کہ ضیاء الحق آپ کے اپلیکیشن کو, آپ کے جو درخواست ہوگا اس پہ جو ہے آپ کو معافی دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بھی میں بات نہیں مانوں گا, اور ضیاء الحق سے مر جاؤں گا, ضیاء الحق سے معافی نہیں مانگوں گا. اور بھٹو نے وہی کیا, تختہ دار پر چڑھا, لیکن معافی اس نے نہیں مانگی. اگر ہو سکتا تھا وہ لکھ کے دے دیتا, اپلیکیشن درخواست لکھ کے دے دیتا, ہو سکتا تھا. دنیا اس کے لیے اپیل کر رہا تھا, سعودیہ کر رہا تھا, اسلامی دنیا اس کے لیے اپیل کر رہا تھا, دوسرے لوگ اس کے لیے اپیل کر رہے تھے کہ چھوڑ دیا جائے. ہو سکتا تھا اگر وہ لکھ کے دے دیتا, درخواست اپلیکیشن لکھ کے دے دیتا, ضیاء الحق اس کو معاف کر دیتا. لیکن اس نے موت کو قبول کیا, لیکن اس نے معافی نہیں مانگی. یہ دوسرا دفعہ ہے تم جو ہے وہ, پہلے ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. ادھر ہمارا ایک دوست ہوتا تھا کریم نوشروانی, تو اس کو کہا, اس نے نواز شریف نے جب آیا تو وہ بات کرتا ہے, نواز شریف نے کہا مجھے کریم صاحب میں آپ کو جانتا ہوں, آپ جو ہے آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس نے کہا بھائی ہم کدھر کے چھوڑ کے گئے میاں صاحب, آپ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں. آپ ہم کو چھوڑ کے گئے ہیں, ہم تو یہاں پر رہے ہیں. اب صبح ہم نے اخبار جب اخبار اٹھایا دیکھا میاں صاحب جدہ پہنچ گئے. اب ہم ادھر بے یار مددگار, پھر ہم نے جا کے چودھریوں کا جو ہے دامن پکڑ لیا کہ بھئی ابھی ہم کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. ہم تو یہیں بلوچستان میں رہتے ہیں, یہیں پاکستان میں ہی رہتے ہیں, ہم تو کہیں نہیں گئے ہیں. تو یہ ان کی فطرت ہے. اور میں انشاءاللہ ہم بلوچستان کی سرزمین پہ, جیسے میں نے کہا بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے لوگ ہیں. ہم کسی سے خیرات نہیں مانگتے ہیں, ہم عزت مانگتے ہیں. ہمارے لوگ عزت مانگتے ہیں, ہمارے بلوچستان کے عوام جو ہے وہ عزت مانگتے ہیں. یہ تمہارے جی ٹی روڈ کے چوڑے چماروں کی طرح نہیں ہے کہ جی ان کو ٹکٹ کا لالچ ہوگا, جو ہے اس کو وہ جو ہے تمہارے جو بھی کہو گے تم اس کو, چونکہ ووٹ تمہارے ہیں اس لیے جو بھی تم کہو گے اس کو وہ ہوگا. یہ بلوچستان ہے, یہاں پر ہر ایک کے اپنے موروثی حالات ہے, ہر ایک کے اپنے وہ ہے. ابھی میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں, میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم ایک سیٹ بھی مجھے نکلوا کے یہاں سے جتوا کے
مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جتوا کر دکھا دیں تو پھر بیٹھ کے بات کریں گے. بہرحال آپ نے جو لوگ ہمارے دوست بھائی کہتے تھے آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی. اختر شاہی کی تو بات میں نے اور بھی بہت سارے میرے ساتھ وہ ہیں کیونکہ میرا گلا مجھے اجازت نہیں دیتا ہے. نواب اکبر بگٹی کے ساتھ جو کیا اختر شاہی نے, ہم ڈیرہ بگٹی گئے, وہاں پر ایک تجویز پیش کی گئی اور وہ تجویز تھی کہ بھائی 2.5 سال آپ کا بیٹا ہوگا, 2.5 سال اختر شاہی نہیں ہوگا, BNP سے کوئی ہوگا, BNP سے. تو عطا اللہ اس کو بنانا چاہتا تھا کیونکہ میں سارے ادھر ادھر پھرتا رہا, مجھے سازش کر کے اختر مینگل نے اور اس کے عواریوں نے الیکشن میں گرا دیا 70 ووٹوں سے. فرسٹ ٹائم جو ہے 88 سے میں الیکشن کرتا آ رہا ہوں. اختر مینگل کے ساتھ جب میں اکٹھا ہوا تو فرسٹ ٹائم میں اس الیکشن میں ہار گیا, مطلب ہروایا گیا ان کے سازشوں کی وجہ سے. خیر اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے, گئے ہم ادھر. پھر نواب بگٹی نے کہا کہ میں کراچی آتا ہوں, کوئٹہ آتا ہوں, آپ لوگوں کو کرتا ہوں. پھر یہاں کوئٹہ آئے, پھر یہاں پر ہم نے گورنمنٹ سازی کی, اختر مینگل کو چیف منسٹر بنایا. اس کے بعد جو دن نزدیک آتے گئے اختر مینگل کا رویہ جو ہے اور اس کا اور اس کے والد کا بدلنے لگ گیا. تو میں نے کہا یہ نہیں کروں, میں جا کے بات کروں گا. نواب بگٹی روایتی آدمی ہے, میں بھی روایتی آدمی ہوں, وہ رسپیکٹ کرتا ہے میرا. اگر آپ کو 2.5 سال اور چاہیے میں بات کروں گا اس سے اور میں وہ ایکسٹینشن آپ کو ایکسٹینشن لے کے دوں گا. خیر یہ نہیں مانی انہوں نے. آپ کے سامنے ابھی کی بات ہے, تاریخ کسی سے نہیں ڈھکا چھپا ہے. اور اس نے پھر نواب بگٹی کو ذلیل کیا, اس کے بیٹے کو سلیم بگٹی کو اپنے کیبنٹ سے اس نے پورٹ فولیو ان کے چھینے, منسٹریاں ان کی چھینی. پھر بھی نواب بگٹی نے کہا کہ مجھ پہ نیب کے زمانے میں جس طرح انہوں نے الزام لگایا ہے اب بھی پھر میرے اوپر وہ الزام لگائیں گے. تو اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد میں تھے تو ہم وہ اپنے بہن کے شیر علی مزاری ہے اس کا بہن کا لڑکا, اس کے گھر میں رہتا تھا. تو وہ ایک ڈاکومنٹس لے کے آیا اور اس میں 2.5 سال کا وہ تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دستخط کریں. اس پہ میں نے بھی دستخط کیا, حاصل خان مرحوم نے بھی دستخط کیا, اور ادھر سے اختر مینگل نے بھی دستخط کیا, سردار عطا اللہ نے بھی دستخط کیا. یہاں سے اس کی طرف سے نواب بگٹی نے اس پہ دستخط کیا, سلیم نے دستخط کیا, شاہد بگٹی نے دستخط کیا, ایک اور پارٹی کے اس کے کوئی دوست تھے وہ انہوں نے دستخط کیا. تو پھر وہ یہ پہلے کی بات ہے جب گورنمنٹ فارم کی, انہوں نے فارم کرنے کے بعد میرا خیال ہم اسلام آباد گئے تھے 1-2 ہفتے کی بات ہے. تو پھر جب جیسے دن جاتے گئے تو میں نے اختر کو بولا کہ یہ نواب بگٹی کے گھر میں یہ گورنمنٹ بنی ہے اور اس کا فاؤنڈر جو ہے نواب بگٹی ہے, آپ مہربانی کرے نہیں کرے. یہ جو آپ نے ایک کی اینٹ اگر یہاں نکالا اس کا. سابق وزیر بلوچستان ثناء اللہ زہری اپنے کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف پاکستان آ کر مقابلہ کریں.